أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. میں ایک بار پھر آپ کے اپنے پسندیدہ موضوع صفائی اسلام اور مسلمان میں استقبال کرتا ہوں. آج کی یہ نشست اس پروگرام کی آخری نشست ہے. انشاءاللہ آج کی اس آخری نشست میں آپ کو گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں اور دل کو کیسے صاف کریں اس سلسلے میں تقریباً 8 باتیں بتانا چاہتا ہوں. ناظرین کرام، ہمیں یہ معلوم ہے کہ انسان سے گناہ ہوتے ہیں. غلطی ہر انسان سے کسی بھی وقت سرزد ہو سکتی ہے. یہ انسان کی کمزوری ہے اور اللہ تبارک و تعالی غلطی کے بعد توبہ کرنے کو پسند فرماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الخطائین التوابون. غلطی کرنے والوں میں سے بہترین افراد وہ افراد ہیں جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، اپنی غلطی کا صفایا کرتے ہیں، اس کی مغفرت کروا لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے خود کو محفوظ رکھنے اور اپنے دلوں کو صاف رکھنے کے طریقے بھی ہمیں بتائے ہیں. صفائی چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، دونوں چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں. اگر ہمارا ظاہر ناپاک ہو، گندا ہو، تو اس کی صفائی کا طریقہ بھی اسلام نے سکھایا ہے. کپڑا گندا ہو تو اس کے صاف کرنے کا طریقہ بتایا گیا. جسم گندا ہو تو اس کے صاف کرنے کا طریقہ بتایا گیا. گھر، راستہ اور ہمارے اطراف کی کوئی بھی چیز گندی ہو جائے تو اس کی بھی صفائی کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے. اسی طرح سے باطنی چیز جس میں ہمارا دل شامل ہے، اس کی صفائی کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا ہے. دل اس وقت گندا ہوتا ہے جب انسان کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کے دل سے اللہ کا خوف کم ہوتا ہے اور انسان برائیوں میں ملوث ہوتا رہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو صاف کرنے کے اور برائیوں کو ختم کرنے کے، اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے مغفرت کروانے کے بہت سے طریقے بتائے ہیں، جن میں سے آج کی اس نشست میں آپ کو 8 طریقے بتائے جائیں گے. تو ان میں سے پہلا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرے اور برائیوں کے بعد نیکیاں کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت
تم جہاں بھی رہو وہاں اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور برائی کے بعد نیکی کا کام کرو، یہ نیکی اس برائی کو ختم کر دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک فرمان میں تقوی اختیار کرنے اور برائیوں کے بعد نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں انسانوں کو تقوی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے مومنو تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچی اچھی زبان کا استعمال کرو، تو اللہ تعالیٰ اس تقوی کی بنا پر تمہاری تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہاری حالتوں کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اراد دوام العافیت فلیتق اللہ، جو ہمیشہ عافیت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جو اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اور پھر برائیوں کے بعد نیکیاں کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، اس لیے کہ یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں۔ گناہوں کو ختم کرنے کا دوسرا طریقہ عبادتوں میں مشغول ہونا ہے، کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں مشغول رکھے، نمازوں کی پابندی کرتا رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، اور صبح و شام کے جو ذکر و اذکار بتائے گئے ہیں، صبح جاگنے سے لے کر رات میں سونے سے پہلے تک، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی دعا سکھائی ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ صبح اٹھیں اللہ کا نام لے کر اٹھیں، اور رات میں جب سوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اپنے بستر پر جائیں۔ کسی بھی جگہ جانا ہے، چلنا ہے، کسی انسان سے ملاقات کرنی ہے تو اللہ کے ذکر کو ہمیشہ یاد رکھیں، جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے رہیں، اس کی تحمید، اس کی تسبیح، اس کی تکبیر بیان کرتا رہیں، اور کسی بھی انسان سے ملاقات کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جملہ استعمال کر کے اللہ کا ذکر بھی کریں اور سامنے والے کے لیے دعا بھی کریں، تو نتیجے میں وہ انسان ہم کو سلام کا جواب دے گا، اور اس سلام کے جواب کی بنا پر ہم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سلامت رکھے گا تمام قسم کے گناہوں سے، برائیوں سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے۔ اور نماز کی خصوصاً پابندی کرتا رہے، اس لیے کہ نماز انسانوں کی برائیوں کو ختم کرتی ہے، برائیوں سے دور کر دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحشات اور منکرات سے روکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی مثال دے کر فرمایا کہ جو انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے مکمل طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کی جو مثال دی ہے وہ اس شخص سے جس شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور اس میں روزانہ وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو آپ نے صحابہ سے کہا هل يبقى من درنه شيء، کیا یہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے جسم پر گندگی باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا فذلك مثل الصلوات الخمس، یہی 5 وقت کی نمازوں کی مثال ہے کہ ایک انسان 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کے دل میں کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی، دل مکمل طور پر صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح گناہ کو ختم کرنے کا تیسرا طریقہ ہے صدقہ و خیرات، انسانوں کی مدد، غریب فقراء مساکین کا تعاون۔ دنیا کے اندر انسان ایک مرتبے میں نہیں ہوتے،
کسی کے پاس اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، کسی کے پاس کم ہوتی ہیں، کوئی دولت مند ہوتا ہے تو کوئی فقیر اور مسکین ہوتا ہے۔ جو دولت مند ہے اس کے سامنے فقیر اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس سے فریاد کرتا ہے، مدد مانگتا ہے۔ تو اگر اس دولت مند نے اس فقیر مسکین کی مدد کیا، اس کا تعاون کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دولت مند سے خوش ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کی غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کو ایسے ختم کرتا ہے جس طرح سے پانی کے ذریعے آگ کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اس لیے کہ اس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا ثواب دیتا ہے، دوسرے اس کی وجہ سے ہمارے گناہ ختم ہوتے ہیں، اور تیسرے ان صدقہ و خیرات کے ذریعے ایک مجبور اور پریشان انسان کی مدد ہوتی ہے۔ وہ بھوکا ہے تو کھا سکتا ہے، پیاسا ہے تو پی سکتا ہے، بیمار ہے تو اپنا علاج کرا سکتا ہے، کسی جگہ جانا ہے تو ان پیسوں کے ذریعے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ کوئی انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس لیے کہ گھر میں اس کے ماں باپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، کوئی اس لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے گھر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارا معمولی سا اس کے لیے تعاون اس کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور اس کے پیٹ بھرنے اور اس کی زندگی کو اچھا اور آگے بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جس طرح سے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرنے، انسانوں کی مدد کرنے کے بارے میں کہتے ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی مدد کرتا ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے، انسانوں کا تعاون کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور یہ مدد کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے۔ مدد روزی میں برکت کے ذریعے، اسی طرح سے پریشانیوں کے خاتمے کے ذریعے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد گناہوں کو معاف کر کے بھی ہو سکتی ہیں۔ ہر نشانی ظاہر ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے۔ ہر علامت سامنے آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ اسی طرح گناہوں کو ختم کرنے کا چوتھا طریقہ ہے گناہوں پر اصرار نہ کرنا۔ ایک گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، شرمندہ ہو جائیں اور غلطی کو چھوڑ دیں، اس گناہ کو چھوڑ دیں، اس سے دوری اختیار کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ گناہ پر اصرار نہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو ختم کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کوئی انسان گناہ کے بعد گناہ، پھر گناہ کے بعد گناہ کرتا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے بعد توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی گناہ سے معافی مانگنے والوں کے متعلق ذکر کرتے ہوئے فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ جو لوگ برائی کرتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے،
گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہ پر نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ گناہوں کو ختم کرنے کا پانچواں طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ہمیشہ اس امید سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف ولا تیأسوا من روح اللہ۔ باپ نے اپنے دوسرے بیٹوں سے کہا کہ میرے بیٹے کو تلاش کرو، میرا بیٹا مجھ سے ضرور ایک نہ ایک دن ملے گا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ اور اس طرح سے اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کہ جاؤ، نا امیدی یہ مومنوں کا طریقہ نہیں، نا امیدی کافروں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ گناہوں کو ختم کرنے کا چھٹا طریقہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت پر قدرت کا یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے دو دوستوں کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک گنہگار تھا، گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا، اور دوسرا نیک انسان تھا۔ نیک انسان گناہ کا ارتکاب کرنے والے اپنے دوست کو ہمیشہ گناہوں سے روکتا تھا، منع کرتا تھا، لیکن وہ اپنے گناہ پر اصرار کرتا رہا۔ ایک دن اس دوست نے اپنے دوست کو گناہ کے ارتکاب کی حالت میں دیکھا تو اس سے پھر کہا اقصر، گناہ کرنا چھوڑ دو۔ تو گنہگار نے کہا خلنی وربی ابعثت علی رقیبا، مجھے میرے رب کے حال پر چھوڑ دو، کیا تم میرے ذمہ دار بنا کر بھیجے گئے ہو؟ تو اس شخص نے، جو نیک انسان تھا، اس شخص کو گناہوں سے روک رہا تھا، اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک او لا یدخلک الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا یا تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان دونوں کی موت ہو گئی، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک انسان سے جو گنہگار کو برائی سے روکتا تھا، اس سے پوچھا اکنت بی عالما او کنت علی ما فی یدی قادرا، کیا تم میرے بارے میں جانتے تھے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرنے والا ہوں؟ کیا تم میرے اختیار کی چیز پر قادر تھے کہ میں اس کو جنت میں داخل نہیں کروں گا؟ تم نے کیسے اس بندے کو نا امید کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرنے والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم دیا اس گنہگار کو اذهب فادخل الجنہ، جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس نیک انسان کے بارے میں جو گناہ کرنے سے دوسرے کو روکتا تھا لیکن اس نے اللہ کی رحمت سے اس کو نا امید کر دیا تھا، اس کے بارے میں فرشتوں سے کہا اذهبوا به الى النار، جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ، جہنم میں داخل کر دو۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور نہ کسی دوسرے کو نا امید کرنا چاہیے۔ عام طور پر کبھی ہم بات کرتے ہوئے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں تم نے ایسا برا کام کیا ہے کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسا کہنا بڑی غلطی ہوگی، اس لیے کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے بارے میں نہیں جانتے، ہم اپنی سوچ اپنی فکر کے حساب سے بہت تنگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رحمت بھی بہت وسیع ہے اور وہ بندوں سے بہت زیادہ محبت بھی کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گنہگار انسان کی مثال دے کر فرمایا رجل اصاب ذنبا فقال رب اغفر لی، ایک انسان نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد کہا اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کیا یہ انسان اس بات کا علم رکھتا ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا ہاں، وہ اپنے رب کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کا یقین ہے کہ گناہ کرنے کے بعد میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، جس کو مجھ سے اتنی امید ہو، جو مجھ پر اتنا یقین کرتا ہو، میں اسے معاف کر دوں گا۔ پھر وہ انسان دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر رب کے سامنے مغفرت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو معاف کرتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کر کے پھر معافی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو معاف کرتا رہتا ہے، جب تک کہ بندہ گناہ کرے معافی مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے نا امید نہیں کرتا اور اسے معاف کر دیتا ہے۔ گناہ کو ختم کرنے کا 7واں طریقہ ہے توبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں توبہ کرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خالص توبہ کرو، اخلاص کے ساتھ توبہ کرو، جو گناہ کیا ہے اس پر شرمندگی کا اظہار کرو، اس گناہ کو چھوڑ دو اور رب سے عہد کر لو کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب مل کر توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جتنے بھی افراد آئیں گے توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرنے والا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ نے فرمایا ہے کہ تم توبہ کرو گے یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ گناہ کو ختم کرنے کا 8واں طریقہ ہے دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانا۔ دعائیں انسان کو بہت سی برائیوں سے، بیماریوں سے روک دیتی ہیں، دعائیں انسان کو زندگی کے اندر کامیاب بنا دیتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگو اپنی ضرورت کی چیزیں میں تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، کون ہے وہ ذات جو پریشان شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی بیماری کو، اس کی پریشانی کو ختم کرتا ہے اور اس کو زمین میں اچھی خلافت عطا فرماتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اے ابن آدم تم جب تک مجھ سے دعا کرتے رہو گے، مجھ سے امید کرتے رہو گے، میں تمہارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا جو اس کا تم نے ارتکاب کیا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے ابن آدم اگر تمہارے گناہ آسمان بھر دیں تو بھی ان تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا، اے ابن آدم تم زمین بھر گناہ کرو اور مجھ سے دعا کرو، مجھ سے معافی مانگو، توبہ کر لو، استغفار کرو، میں ان سب گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط ہے کہ تم شرک سے اجتناب کرو، شرک سے بچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے جب انسان مکمل طور پر خالص توبہ کر لے اور شرک کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، توحید کی طرف آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکا لے، کسی اور کے سامنے سر جھکانے سے ہمیشہ کے لیے اجتناب کرے۔ ناظرین کرام، ہماری یہ نشست ختم ہو چکی ہے اور ہمارا پروگرام صفائی اسلام اور مسلمان یہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ نے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے علم میں برکت عطا فرمائے،
عمل میں مخلص بنائے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ یہ لیجیے، لے آیا آپ کے سنترے۔ اتنے سارے؟ ارے میں نے تو تمہیں صرف 20 روپے دیے تھے۔ ہاں تو 20 ہی کے تو لائے ہوں، اور پورے 6 لائے ہوں چچا۔ 6؟ جی کل شام تک تو 20 روپے میں صرف 4 دے رہا تھا۔ ارے دے تو اب بھی وہ 20 کے 4 رہا ہے، لیکن ان لوگوں کو جو مول بھاؤ نہیں کرتے، میں نے مول بھاؤ کیا اور مجھے دے دیا۔ چاچا سب کو بے وقوف بناتا ہے وہ۔ خالد میاں تم نے تو کمال کر دیا۔ کمال کیسے نہیں کرتا چاچا، میں نے اس کو جاتے ہی کہا کہ بھیا دیکھ کہ میں 20 روپے کے 6 ہی سنترے لوں گا، ورنہ لوں گا ہی نہیں۔ اس نے کہا 5 لے لے۔ میں نے کہا بھائی 5 دے رہے ہیں نا تو 6 دے دے، میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ بھی پورے 6 لوگوں کے آگے 5 سنترے کیسے رکھوں گا؟